قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنے والے معزز محترم سامعین کو ماہ نور شہر رمضان المبارک کی آمد پر بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس ماہ نور کی برکتیں نصیب فرمائے. زندگی میں ایک بار موقع مالک نے پھر نصیب کیا کہ اس شہر نور کی ماہ مقدس کی بہاریں نصیب ہوئیں. صلاۃ التراویح، سحری افطاری اور ذکر و اذکار، درس قرآن کے لطف دوبارہ نصیب ہوئے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان برکتوں اور رحمتوں کو دامن میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی روزے رہیں اور یہ مہینہ پورے سال پہ پھیل جائے. اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اس ماہ نور کے دامن میں ہیں جو اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہیں. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہونے کا یقین پختہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں جو کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. سلسلۃ الشیاطین. تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہی محلے، وہی گلیاں، وہی بازار، وہی شہر، وہی بستیاں، وہی دیہات اور قریے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی ماہ صیام کا چاند طلوع ہوتا ہے مسجدوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور محبتوں کا ہجوم ہوتا ہے.
اور دوسری طرف ہم ایک نور اپنے دامن میں اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں جو ہمارے بزرگ صوفیاء مراقبوں اور چلوں سے حاصل کرتے ہیں، محنت، تگ و تاز، جد و جہد، وظائف، پھر ایک نور پاتے ہیں اللہ جل شانہ کے ہونے کا، کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، یہ تیقن انہیں نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ماہ صیام میں یہ نور بارش کی طرح برستا ہے، ایک گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ دوپہر کے وقت سخت گرمی ہے، زبان کانٹا بنی ہے، حلق خشک ہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، دروازہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اس کے باوجود بھی بندہ پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتارتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ یہ نور خاص طور پہ ہمیں اس مہینے میں نصیب ہوتا ہے، بلکہ جب صبح سحری کا منظر ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جاگ پڑتے ہیں اور وہ بھی ضد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، تو مائیں ان سے مجبور ہو کے انہیں بھی کھانا دیتی ہیں۔ جب دھوپ چمکنے لگتی ہے اور بچوں کے چہروں پر کمزوری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں کہ بیٹے تم روزہ کھول لو، تمہارے 2 روزے ہو جائیں گے۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں چڑی روزہ ہو جائے گا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے بھی خلوت میں بھی پانی نہیں پیتے۔ وہ نور جو مراقبوں اور چلوں سے نصیب ہوتا ہے وہ 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی ڈھیل دیا جاتا ہے۔ یہ اس ماہ نور کا فیضان ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے برستا ہوا دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص سے بڑا بد نصیب زمانے میں کوئی نہیں جو اس مہینے میں بھی محروم رہ جاتا ہے، مسجد کا رخ نہیں کرتا، اسے صلاۃ التراویح نصیب نہیں ہوتی، نیکی کی محفلیں اور اچھائی کا ماحول اس کا مقدر نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے منبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے آمین آمین فرمایا تھا۔ بعد میں صحابہ کے پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تو انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو، تو میں نے آمین کہا۔ پھر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ صیام رمضان المبارک کو پایا اور عبادات کر کے اپنی بخشش نہ کروائی، تو میں نے آمین کہا۔ تو جبریل امین نے پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پہ درود نہ پڑے، تو میں نے آمین کہا۔ اب جبریل یہ کہنے والے ہوں اور حضور آمین فرمانے والے ہوں تو پھر دعا کی قبولیت میں شک کوئی نہیں رہتا، تو اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اس ماہ صیام میں بھی محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزیزوں کو، اقربا کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس ماہ نور کی برکت نصیب فرمائے اور ہم میں سے رحمتوں کے اس موسم برسات میں کوئی شخص بھی محروم نہ رہے۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الفاتحہ پہ کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی توجہ چند لمحوں کے لیے چاہوں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ وہ بابرکت سورت ہے جو کہ مکہ المکرمہ میں حضور کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی۔ 7 آیات پر مشتمل یہ سورت اپنے دامن میں بہت سا نور رکھتی ہے، بلکہ قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جو 1 بار نہیں 2 بار نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں کہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے انہیں آواز دی۔ چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچے۔ حضرت امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی
اور تم نے آتے ہوئے دیر کیوں لگا دی؟ تو حضرت ابو سعید بن معلّہ عرض کرنے لگے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو ان کی پکار پہ لبیک کہا کرو۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، اور حکم ہے اہل ایمان کو کہ جب حضور آواز دیں تو تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز چھوڑ کے نبی کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو۔ اور پھر صحابہ اس واقعہ کے بعد حاضر ہوتے تھے، اور آقا کریم جو کام کہتے وہ کام کرتے، اور واپس آتے تو جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی وہیں سے نماز شروع کرتے۔ اوروں سے مخاطبہ کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام سے نہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، نہ حضور کی خدمت میں حاضری سے نماز ٹوٹتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں نماز کے اندر ہی تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید بن معلّہ، میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے قبل ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے اور جو 7 مثانی ہے۔ تو حضرت سعید بن معلّہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے حضور سے عرض کی حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلنے سے قبل آپ کو وہ سورت بتاؤں گا جس سے افضل سورت قرآن کے دامن میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورت 7 مثانی ہے، اور اس سورت سے افضل قرآن مجید کے اندر کوئی سورت نہیں ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ بھی دیر سے پہنچے، تو حضور نے ان کو بھی یہ کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا؟ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو پکار پہ لبیک کہا کرو۔ اور پھر حضور نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں کہ جس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ اس جیسی کوئی دوسری صورت قرآن میں بھی ہے۔ تو پھر حضور نے سورۃ الفاتحہ کا بتایا۔ یہ وہ صورت ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً تلاوت کرتا ہے۔ اگر کوئی 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق رکھتا ہے تو وہ دن میں 48 مرتبہ اس صورت کو تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت صورت، یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ آج کی نشست میں ہم نے اس پہ مختصر گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کل 114 صورتیں ہیں۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت کے ابتدا میں تسمیہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، جو احناف کے نزدیک 2 صورتوں کے فاصلے کے لیے لایا گیا ہے، جبکہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزو قرآن ہے۔ باقی مقامات پر صورتوں کے مابین فاصلے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے تسمیے کو لکھا جاتا ہے اور حصول برکت کے لیے۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہر کام کرنے سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کا جو حکم دیا حضور نے، تو اس کی تکمیل کے لیے ہر صورت سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی لیے احناف نماز کے اندر تسمیے کو سرن پڑھتے ہیں، جہرن نہیں پڑھتے، اس لیے کہ یہ جزو صورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بابرکت نام سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی حمد بولنے کے حکم نامے سے اس سورت کے مضامین شروع ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
حمد کسی کے اختیاری حسن پر جو تعریف کی جاتی ہے اسے عربی میں حمد کہتے ہیں۔ کسی کے غیر اختیاری حسن اور جمال پر جو تعریف کی جائے اسے مدح کہتے ہیں، اور کسی کے اختیاری حسن پہ جو تعریف کی جائے اسے عربی میں حمد کہا جاتا ہے۔ شکر اور حمد ان میں عموم خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے کہ ہر شکر حمد ہے لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے۔ کسی کی نعمت کے بدلے میں جو تعریف کی جائے، خوبیاں بیان کی جائیں، وہ شکر کہلاتی ہے، اور بغیر کسی کی نعمت کے شکریہ کے طور پہ ویسے قدر شناسی کے طور پہ جو تعریف کی جائے اس کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو یہاں حمد کا حقدار کون ہے، حمد کس کے لیے ہو، تو یہاں یہی بیان فرمایا گیا، اور قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر الحمدللہ کے لفظ موجود ہیں، اور جب یہ لفظ بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ میزان کے پلڑے کو جھکا کے دیں گے، اتنا وزن ہوگا اور ان کا جو ہے وہ اتنا تول ہوگا۔ الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ اس پر علماء نے بہت لمبی گفتگو کی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ بعض نے کہا مفرد ہے، بعض نے کہا مرکب ہے۔ جنہوں نے کہا مفرد ہے انہوں نے یہ دلیل دی کہ جب بھی یا اللہ کہتے ہیں تو یا اور اسم جلالت کے درمیان ایہا کو نہیں لایا جاتا۔ اگر یہ مرکب ہوتا تو ایہا کو ضرور لایا جاتا۔ یہ عربی میں قاعدہ ہے کہ وہ لفظ جو مرکب ہو، معرف باللام ہو، جب اس سے قبل حرف ندا لایا جائے تو مذکر سے قبل ایہا اور مؤنث سے قبل ایتھا لاتے ہیں۔ جس طرح یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، تو یہاں مزمل کے اوپر یا مدثر یا النبی کے اوپر الف لام ہے، تو یا اور معرف باللام لفظ کے درمیان ایہا لائے، اور اگر مؤنث ہے تو ایتھا لائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہاں ایتھا ہے، اور یہاں یہ لفظ نہیں لایا گیا، اور اگر اس کو لایا جائے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے تو کفر ہوگا، لہٰذا یہ لفظ مفرد ہے، مرکب نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کو مرکب مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الہٌ کے اوپر الف لام لگایا گیا، اور پھر جو ہے وہ ایک الف کو گرایا گیا، الہ تھا تو ایک الف کو گرا دیا گیا تو اللہ بن گیا۔ لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی لفظ اللہ کے اوپر تنوین نہیں آتی، یعنی اللہٌ نہیں آتا، جبکہ جو مفرد لفظ ہوتا ہے جب وہ پڑھا جائے تو اس کے اوپر تنوین آتی ہے، زیدن، 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 مختلف صورتوں میں، لیکن لفظ اللہ کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ اور تنوین کے لیے معنی کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں الف لام معنی ہے، کیونکہ جس لفظ کے اوپر الف لام آ جائے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، لہٰذا یہ معرف باللام ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اگر معرف باللام ہے تو پھر یا اور حرف جو منادہ ہے ان دونوں کے درمیان میں ایہا کیوں نہیں لائے؟ اور دوسری بات، اگر یہ مفرد ہے تو پھر دلیل یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آتی؟ تو جس طرح اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا اسم بھی سمجھ کی حدود سے برا ہے۔ سیبویہ نے مرنے کے بعد کسی کو خواب میں اس کو دیکھا، اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ بتا تیرا حال مرنے کے بعد کیا ہوا؟ تو سیبویہ نے جو جواب دیا، میں یہ تھوڑی سی بحث کی ہے اس لفظ کے اوپر، وہ اسی لیے کی کہ سیبویہ نے جو جواب دیا
ہم بھی اس کے مستحق ہو جائیں، ورنہ یہ مشکل بحث تھی، لیکن میں نے اس کے باوجود اس بحث کو چھیڑا اور دو چار باتیں اس پہ کر دیں۔ نصیب وے کہتا ہے میں ساری زندگی لفظوں کی کھال ادھیڑتا رہا اور بال کی کھال ادھیڑتا رہا، اور ساری زندگی میں لفظوں میں الجھا رہا، قرآن مجید کے معنی مطالب اس کی طرف میں نہ گیا اور میں لفظوں پر ہی ساری زندگی بحث کی۔ مرنے کے بعد میرے مالک نے مجھے بخش دیا، تو میں نے عرض کی کہ مالک میرا کون سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے بخش دیا؟ تو ارشاد ہوا کہ تو نے لفظوں پہ ساری زندگی بحث کی، یہ تیرا کوئی ایسا عمل نہیں تھا، لیکن لفظوں میں بحث کرتے کرتے میرا نام بھی اس لفظوں کے اندر آیا، لفظ اللہ۔ کسی نے کہا یہ نکرہ تھا، الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا، کسی نے کہا یہ علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، لوگوں نے اس پہ بحثیں کی، لیکن نصیب وے کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ پہلے ہی معرفہ تھا، لیکن اس میں جلالت ہونے کی وجہ سے اس کو مزید معرفہ کر دیا گیا، تو یہ عارف المعارف ہے، یہ معرفہ کا بھی معرفہ ہے۔ کہتا کہ میں نے اس کے بابرکت نام کو عارف المعارف کہا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی اور میری مغفرت فرما دی۔ اس لیے میں اس کے بابرکت نام پہ تھوڑی سی بات کی ہے کہ باوجود کہ یہ علماء کا موضوع ہے، لیکن سارے لوگ پوری توجہ سے اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ کس لیے سن رہے تھے؟ کہ ہمارے رب کے نام پر بحث ہو رہی ہے، تو اللہ کی رحمتوں سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرما دے کہ یہ اجمی لوگ ہیں لیکن میرے نام پر بحث کو غور سے سن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو کہا تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اب یہاں الحمد کے اوپر جو الف لام ہے، یہ بھی علماء نے کہا جنس کے لیے، یا الف لام جنس کا ہے یا استغراق کا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں معنی یہ بنتا ہے کہ ہر خوبی اللہ کے لیے، یا ہر چیز جس کو خوبی کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے لیے، یعنی ہر کمال، ہر تعریف، ہر وصف، ہر خوبی، اس کے جتنے بھی افراد ہیں، یعنی خوبی کی جتنی بھی صورتیں اور قسمیں ہیں، وہ سب اللہ کے لیے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جسے خوبی کہتے ہیں، نفس خوبی، جنس خوبی، جنس کمال، جنس تعریف، وہ سب کے سب اللہ کے لیے، جس کی شان یہ ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کسی چیز کو اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے، یعنی جو اس کی فطری لیاقت اور استعداد ہے، جو اس کی طبع میں رکھی گئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک مرغی کو بہت سارا دانہ ڈالا ہو اور وہ بڑھتے بڑھتے اونٹ جتنی ہو گئی ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اونٹ کو چارہ کم ملا ہو اور وہ کمزوری کی وجہ سے مرغی کی مقدار کو پہنچ گیا ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ کھاد ڈالی اور ایک چھوٹا سا پودا گلاب کا وہ برگد کا درخت بن گیا ہو اور اتنا بڑا ہو گیا ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک برگد کے پودے کو مناسب نمی اور نشو و نما اور اس کو پانی نصیب نہ ہوا ہو تو وہ بالکل چھوٹا رہ گیا ہو۔ جو جس کی استعداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق ہی اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ مرد کی تربیت مردانہ شان کے مطابق اور عورت کی تربیت اس کے مطابق، اس طرح جانور کی تربیت، درختوں کی تربیت، ہر شے کی جو استعداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق تربیت کرنا، جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو بہم پہنچانا، اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا معدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ کوئی غذا برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی اس عمر کے لیے ماں کی چھاتیوں کے اندر متوازن غذا دودھ کی صورت میں رکھی ہے۔ یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہر شے آ کے سیکھتا ہے، اس نے بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، سمجھنا، یہ ساری چیزیں وہ دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے، لیکن دودھ ماں کی چھاتی سے کشید کیسے کرنا ہے یہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو
جو ہے وہ پڑھا کر کے اس کو سکھا کر کے بھیجتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی۔ اور اس سے مفسرین فرماتے ہیں ماں کی چھاتیاں مراد ہیں، کہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے۔ بطخ کے بچے کو تیرنا پہلے ہی آتا ہے، وہ دنیا پہ آ کر نہیں سیکھتا۔ اور مرغی کا بچہ جو ہے اس کے وظائف الگ ہے، وہ پانی میں نہیں جا سکتا ہے، تو اس کو اس کے مطابق تربیت دی۔ اور بطخ کے بچے کے پاؤں اس طرح چوڑے رکھے جس سے وہ پانی کو پیچھے دھکیل سکے، یہ اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق اس کی تربیت کی۔ جس کو چارہ چاہیے اس کو چارہ بہم پہنچایا، جس کو کھانا چاہیے اس کو کھانا بہم پہنچایا، جس کو دودھ چاہیے اس کو دودھ بہم پہنچایا۔ ایک پرندہ ہے جسے ہنس کہتے ہیں، وہ سچے موتی کھاتا ہے۔ آپ اگر جائیں نا پنساری کی دکان پہ اور اس کو کہو کہ مجھے 2-4 تولے دے دے، تو ہو سکتا ہے سیالکوٹ سے ملے ہی نہ، گجرانوالا سے بھی نہ ملے۔ جو بالکل سچے جو ہے وہ موتی ہیں وہ عدم دستیاب ہو، ملے ہی نہ آپ کو، اور اگر وہ ملے بھی تو ہزاروں روپے تولے کے حساب سے ملیں گے۔ لیکن ہنس نامی پرندہ روز پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روز مہیا فرماتا ہے۔ یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ یہ تو لوگ الجھ گئے ہیں، وہ توکل چھوڑ گئے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے رزق کو ہم نے خود اکٹھا کرنا ہے اور بھول گئے ہوئے ہیں۔ یہ رب کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی شان ربوبیت ہے، جس کو جو چاہیے اس کو وہ بہم پہنچاتا ہے۔ ہمیں صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ ہم اسباب کی تلاش کریں، اس کے بعد جو کچھ ہے اس کے کرم پہ چھوڑ دیں۔ لیکن جو اس نے لکھا ہے اگر ہم فرض کرو اسباب بھی چھوڑ دیں، پھر بھی جو قسمت میں ہے وہ مل کے رہے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا جنگل میں، اس نے ایک لومڑی کو دیکھا کہ جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں ہاتھ بھی نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کو رزق کیسے ملتا ہوگا۔ ساتھ ہی ایک درخت کے اوپر بیٹھ گیا، ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا اور اس نے شکار کھایا اور پس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ لومڑی رینگتی رینگتی پہنچی اور پہنچ کر کے اس نے جو ہے وہ بچا کھچا کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ یہ جا کے ایک غار میں بیٹھ گیا کہ جب لومڑی کو جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں پاؤں بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا وسیلہ بھی قائم کر دیا، تو جو میری قسمت کا لکھا ہے وہ بھی مجھے مل جائے گا، تو میں محنت کیوں کرتا پھرتا ہوں۔ تو وہ جا کے ایک غار میں بیٹھ گیا، ایک آدھا وقت تو فاقہ کاٹا، جب بھوک سے نڈال ہوا تو آواز آئی ہاتف سے، اے بندے میں تیرا بھی رب ہوں، لیکن لومڑی نہ بن شیر بن، خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب پر نظر رکھیں، لیکن حقیقی نظر ہماری جو ہے وہ مسبب پر ہونی چاہیے۔ ہم ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش میں رازق کو چھوڑ دیں اور ہم اس دنیا کو مقصود بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جن کا اوڑھنا بچھونا دنیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ لوگ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ وہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے اور پھر یہ خیال کرتا ہے کہ میرا مال مجھ کو لافانی کر دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو پکڑ کے بڑی آگ میں ڈالیں گے۔ اور وہ بڑی آگ کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری جلائی ہوئی آگ ہے، اور وہ ایسی سخت آگ ہے کہ جو دل بھی کھا جائے گی، کلیجے بھی چاٹ جائے گی۔ تو اس آگ میں ہم اس بدبخت کو ڈالیں گے جو رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گیا ہوا ہے، اور جس نے رزق کو مقصود اور قبلہ جان سمجھ لیا ہے۔ اور آج ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ اور اذیتیں یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں، ہمارا توکل کمزور ہو گیا۔ اگر اللہ پہ توکل پختہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ واحد ہے، عالمین جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے، اور ایک عالم کا رب نہیں ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ پرندوں کا بھی رب وہی ہے، درندوں کا رب بھی وہی ہے، چوپایوں کا رب بھی وہی ہے، چڑیوں کا رب بھی وہی ہے، جو پانی میں تیرنے والے، زمین پہ رینگنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، حتیٰ کہ آگ کے اندر پرورش پانے والے، اور انسانوں، جانوروں، حیوانوں، بہائم، ہر ایک کا رب وہی ہے۔ تمام کائنات کو برابر دے رہا ہے، کوئی مانتا اسے بھی دے رہا ہے اور جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے۔ یہاں وہ رب المسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں کا رب ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ انسانوں کا رب ہے،
یہ بھی نہیں کہا کہ فرما برداروں اور متیوں کا رب ہے، کہا وہ تمام عالم کا رب ہے، کائنات کی ہر شے کا رب وہی ایک اللہ ہے جو کہ تمام تعریفوں کا حقدار ہے اور تمام مدح و ستائش اور حمد و توصیف جس کے لائق ہے، وہ ایک سب کا خالق ہے اور سب کا رازق ہے اور سب کا رب ہے، اور اسی کو زیبا ہے کہ وہ سب کو رزق دے، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ ان کو زیادہ دے رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دل شکنی کا لحاظ اور خیال نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں جو ہیں وہ سونے چاندی کی بنا ڈالوں، اتنا ان کو دوں، لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو زیادہ ہی رگڑ دیا گیا، کافر کو بخشے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور، پہلے شکوہ کر دیا گیا، پھر تو اور زیادہ شکوہ کریں گے، لیکن وہ ہر ایک کا مالک ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے، جو مانتا اسے بھی دے رہا ہے، جو اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا رب اس کا بھی ہے، اور جو اس کے حضور پانچوں وقت سجدہ ریز ہوتا ہے رب اس کا بھی ہے۔ کبھی سورج کو نہیں کہا یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے، اس کے گھر میں روشنی نہ بکھیرنا، یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا، ہوا تو اس گھر میں آکسیجن نہ پہنچانا۔ کبھی چاند کو نہیں کہا تیری چاندنی فلاں کے آنگن میں نہیں اترنی چاہیے، وہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ کہا جس طرح با یزید کے گھر میں روشنی کرتا ہے سورج، اس گناہگار کے گھر میں بھی ایسے ہی کرنی ہے، چاہے گناہگار ہے لیکن میں اس کا بھی اسی طرح رب ہوں جس طرح با یزید بستامی کا رب ہوں۔ اب تھوڑا سا ایک اور اس پہ نکتہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، عالمین اتنے ہیں اور رب ایک ہے، یہاں رب کا لفظ واحد ہے اور عالمین بہت سارے ہیں۔ یہاں یہ بات عقیدے کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک رب کے کئی عالم ہو سکتے ہیں، یعنی کئی عالمین کا ایک رب ہو سکتا ہے، ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں، اور ایک شوہر کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں، ایک آقا کے کئی غلام ہو سکتے ہیں، اور ایک رب کے کئی بندے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے، ایک بیوی کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے، اور ایک غلام کے کئی آقا نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ شان ہے کیونکہ ایک رب کے کئی مملوک اور کئی مربوب ہو سکتے ہیں، وہ سب پر کرم نوازی فرمائے، لیکن ایک مربوب کے کئی رب نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہاں سمجھنے میں یہ آتی ہے کہ وہ ایک رب ہو کے سب کو برابر دے رہا ہے اور سب پہ کرم فرما رہا ہے اور سب کو نواز رہا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا فضل میرے پہ ہو رہا ہے شاید دنیا کے اوپر میں ہی اس کا بندہ ہوں، یعنی اتنا کرم اتنا فضل ایک ایک بندے پہ۔ انسان ذرا غور کرے اس کے اندر کے سسٹم، اس کا نظام زندگی، اس کو دیے جانے والی عزتیں، اس کو شہرت، وقار، اس کو دولتیں، اس کی اولادیں، یہ کیا کیا ایک شخص کو دیا گیا ہے، اور ایک رب نے سب کو دیا ہے۔ اس کے کئی بندے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی کو کمی نہیں چھوڑی، ہر ایک کو بہم آکسیجن پہنچ رہی ہے، ہر ایک کو ہوائیں پہنچ رہی ہیں، ہر ایک کو سورج کی کرنیں مل رہی ہیں، ہر ایک کو چاندنی میسر آ رہی ہے، رزق کے دروازے پہ خیرات بانٹ رہا ہے ہر ایک کو۔ اس کے کئی بندے ہیں لیکن اس نے کسی کے لیے کمی نہیں چھوڑی، اور بندے کا کوئی دوسرا رب نہیں تھا، لیکن بندے کا انداز یہ ہے جس طرح اس کے کئی رب ہوں اور وہ اس کے حضور سجدہ کرنے نہیں جاتا، اس کو فرصت نہیں ملتی۔ ایک رب کے کئی مملوک ہیں، ایک رب کے کئی مربوب ہیں، لیکن اس نے کسر نہیں چھوڑی، اور ایک بندے کے کئی رب نہیں ہیں لیکن اس کا جو انداز ہے وہ کتنا بیگانگی والا ہے۔ تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ بات آگے بڑھائیے، الرحمن الرحیم، وہ تمام جہانوں کو جو خیرات دے رہا ہے، تمام جہانوں کی جھولیاں بھر رہا ہے۔ وہ کیوں بھر رہا ہے؟ مجبور نہیں ہے، کسی احسان کے بدلے میں نہیں دے رہا، مستقبل میں بندوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اتنے بندوں کو، اتنی مخلوقات کو جس میں جن بھی ہیں، جس میں حشرات الارض بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، اتنا کیوں نواز رہا ہے؟ اتنا نواز رہا ہے، کیوں نواز رہا ہے؟ کوئی غرض ہے نہیں، کوئی مقصد ہے نہیں۔ الرحمن الرحیم، محض اپنی رحمت سے کرم فرما رہا ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق پر شفقت ہے، اس شفقت کے سبب اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری مخلوق کو نواز رہا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت عمیم کا تذکرہ ہے۔ رحمان میں زیادہ
جو ہے وہ رحمتوں کا ذکر ہے، یہ زیادہ مبالغہ رحیم سے، اور اسی لیے کسی شخص کے لیے رحمان کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ عبد الرحیم کو اگر رحیم کہہ لیں تو گزارا ہوگا، لیکن عبد الرحمان کو رحمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رحمان اس کی ایسی صفت ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی۔ رحیم کا لفظ اس نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے بھی بولا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، لیکن رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے مستعمل نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ایسی صفات پر مشتمل ہے کہ جو اسی کا خاصہ ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بندے کے اندر، کسی اور مخلوق کے اندر اور کسی اور ذات کے اندر جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتوں کا ذکر کیا گیا، لیکن رحمتوں کا ذکر کرنے کے متصل بعد اس نے اپنی مملکت اور حکومت کا ذکر بھی کیا۔ مالک یوم الدین، وہ رب جو رحمان بھی ہے، وہ رب جو رحیم بھی ہے۔ بندہ کہیں رحمتوں سے دھوکے میں نہ آ جائے اور بدعملی کا شکار نہ ہو جائے۔ جو رب رحمان بھی ہے، جو رب رحیم بھی ہے، اس کی یہ شان بھی ہے کہ جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے۔ وہ دن جو 50,000 سال پہ مشتمل دن ہوگا، جس دن اللہ کا آخری اور ٹل فیصلہ آئے گا، جس فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، نہ کوئی اپیل ہو سکے گی۔ یہاں تو سول کورٹ سے سیشن کورٹ میں، وہاں سے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں، وہاں سے سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آخری فیصلہ ہوگا، اس کے بعد کوئی کورٹ نہیں ہے اور نہ کوئی دن ہے اس کے بعد۔ جو فیصلہ ہوگا وہ ٹل ہوگا اور وہ طے ہوگا۔ اس لیے بندے کو ساتھ ڈرایا بھی گیا ہے، کیونکہ ایمان خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان ہے۔ حضرت شخص جہنم میں جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں نہ ہو جاؤں، اور اگر مجھے پتا چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک شخص جنت میں جائے گا، تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں ہو سکتا ہے وہ ایک میں ہی ہو جاؤں۔ یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے تمہید الایمان میں لکھا ہے، ایمان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، کرم دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے۔ رحمان اور رحیم صفت کا ذکر کرتے ہی ساتھ کہہ دیا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے جو 50,000 سال پہ مشتمل۔ یہاں ایک نکتہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً آپ اس سے حاضر اور لطف حاصل کریں گے، اور اگر اس پہ تدبر کر لیا جائے تو بڑے اختلافات مٹائے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں اپنی صفت بیان کی کہ وہ جزا کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جو باقی دن ہیں ان کا مالک کون ہے؟ یقیناً ان کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہفتے کے دن کا، اتوار کے دن کا، جمعے کے دن کا، عید کے دن کا، عاشورے کے دن کا، سارے دنوں کا مالک وہ ہے۔ لیکن جب اس نے اپنا تعارف کروایا ہے تو تعارف میں مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہونا بتایا۔ تو یہ ایک اصول سمجھ لیں، اور اس اصول کو سمجھنے سے بہت کچھ سمجھنا ہوگا۔ جب کسی شخص کا تعارف کروایا جاتا ہے تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ بطور تعارف پیش کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے تعارف کے اور بھی بہت سارے حوالے ہوں، لیکن جب تعارف کسی کا کروایا جائے اور وہ تعارف عظمت والا ہو تو پھر اس کی عظمت کا بڑا حوالہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک معمار ہے جس نے مینار پاکستان بنایا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس بھی اسی نے بنایا ہے، بڑے بڑے عالی نصب پلازے اس نے بنائے ہیں۔ تو وہ اتفاق سے آپ کے محلے میں رہتا تھا، ایک دن چھٹی پہ آیا ہوا تھا۔ آپ نے کہا تھا ہماری گلی کا پانی نہیں نکلتا، اس نے کہا یہ جو نالی جا رہی ہے پانی والی، اس کا لیول ٹھیک نہیں ہے، تم 2 نوجوان بلاؤ نا تو یہ اس کی اینٹیں کھیڑ دیں، میں ایسی ترتیب سے لگا دوں گا کہ پانی ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرے گا۔ تو آپ نے اینٹیں کھیڑ دیں، اس نے ترتیب سے سلیقے سے لگا دی، اب پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا۔ تو جس نے مینار پاکستان بنایا ہے، جس نے پارلیمنٹ ہاؤس تعمیر کیا، بڑے عالی نصب پلازے بنائے ہیں، اس نے آپ کے محلے کی اس نالی کو بھی بنایا ہے۔ اب کسی فورم پہ اس کا اگر یہ تعارف کروائیں کہ جناب اب آپ کے سامنے وہ معمار تشریف لاتے ہیں جو فلاں شہر کے فلاں محلے کی فلاں گلی کی گندی نالی بنانے والے ہیں، تو مجھے بتاؤ جس نے تعارف کروایا اس نے جھوٹ بولا یا سچ بولا؟ جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن یہ اس کا تعارف کروایا یا اس کے تذلیل کی؟ بولا بھی سچ لیکن اس کی تذلیل کر کے رکھ دی، چونکہ اس کا جب تعارف کروانا تھا تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی میرا شخص یہ تعارف کروائے کہ اب آپ کے سامنے
خطاب کرنے کے لیے وہ شخص آتا ہے کہ جو الحمدللہ پرائمری پاس ہے، تو اس میں کوئی شک ہے؟ لیکن میں کہوں گا کہ میری دوسری ڈگریاں تمہیں نظر نہیں آتی؟ جب پرائمری پاس ہونے کے حوالے سے میرا تعارف کروایا جائے گا تو سامعین کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کے تعلیم کا معیار یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، تو یہ میں غصہ کر جاؤں گا کہ یہ میرا تعارف نہیں کروایا جا رہا، یہ میری تذلیل کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ اصول ہے، جب کسی شخص کا تعارف کروایا جائے تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، چھوٹے حوالے سے تعارف نہیں کروایا جاتا۔ اسی لیے حضرات علماء نے کہا کہ جس نے کہا میں خنزیر اور کتے کے رب کی قسم کھاتا ہوں، اس نے اللہ کی توہین کی ہے۔ مجھے بتاؤ خنزیر اور کتے کا رب کون ہے؟ یقیناً اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس نے یہ تعارف کروایا کہ میں لیٹرین کی گندی اینٹوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، تو بتاؤ اس نے اللہ کی توہین کی یا اللہ کا تعارف کروایا؟ قسم کھائی اللہ کی، لیکن اس نے کہا میں اپنے گھر کی لیٹرین کی گندی اینٹوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، اس نے توہین کی۔ علماء کہتے ہیں کافر ہو گیا، جبکہ ان اینٹوں کا رب اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود علماء کہتے ہیں کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے توہین کی ہے، اس نے تذلیل کی ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں اپنے گھر کی لیٹرین کی گندی اینٹوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا میں محمد عربی کے رب کی قسم کھاتا ہوں؟ اس کو یوں کہنا چاہیے تھا، یہ عظمت تھی۔ اب بات سچی ہے لیکن توہین ہو گئی۔ اس نقطے کو سمجھنا، بہت سارے مسائل آپ حل کر لیں گے اس ایک نقطے سے، کہ کسی کا تعارف جب کروایا جائے اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا منگل کے رب کی قسم، یہاں یہ نہیں کہا کہ رحمان اور رحیم وہ ہے جو جمعرات کا رب ہے، جو اتوار اور پیر کا رب ہے، نہیں، بلکہ کہا جو جزا کے دن کا رب ہے۔ جب تعارف کروایا گیا تو عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا گیا، جو سب سے بڑا دن تھا اس کا تعارف کروایا گیا۔ اب اس نقطے کو ذہن میں اگر آپ بٹھا چکے ہیں تو میں تھوڑا سا اس دور میں جو فتنے مچے ہوئے ہیں ان کی طرف آؤں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور بشر ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بولتا، بولتا سچ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور بشر ہیں، یقیناً بشر ہیں، لیکن حضور کا تعارف بشریت سے کرواتے ہو؟ بشر تو گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، جب محبوب کا تعارف کرنا ہے تو امام الانبیاء کے حوالے سے کرواؤ، بشریت سے تعارف نہیں کراؤ گے، نبیوں کی امامت سے کرواؤ گے۔ اگر کوئی شخص میرا تعارف یہ کرواتا ہے کہ پرائمری پاس مولوی صاحب خطاب کرنے آتے ہیں، تو بتاؤ میں اپنی عزت سمجھوں گا یا اپنی توہین سمجھوں گا؟ میں سمجھوں گا بول سچ رہا ہے، لیکن مجھے ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے، میری تذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں میرے لیے کھوٹ ہے۔ جو شخص بشریت سے حضور کی تعارف کرواتا ہے، بشر تو ابو جہل بھی ہے۔ تو یہاں مجھے خطیب الاسلام علیہ رحمہ کا ایک جملہ یاد آیا، جو میں گھنٹہ بھی تقریر کروں اس موضوع پہ تو وہ ایک جملہ ہی بھاری ہے۔ فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو دیکھنے والی نظر کنویں میں دیکھ رہی ہے، لیکن محبت والے مصر کے تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنا اپنا دیکھنے کا انداز ہے، اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہے، اپنا اپنا دیکھنے کا انداز ہے۔ اس لیے جب کسی کا تعارف کروایا جائے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تو کسی کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، چھوٹا حوالہ تعارف میں پیش نہیں کیا جاتا۔ اگر گندی نالی سے معمار کا تعارف کروائیں تو یہ بات سچ ہوگی لیکن تعارف نہیں ہوگا۔ اب بھلا اس سے کوئی گھر تعمیر کروائے گا جس کا تعارف آپ گندی نالی سے کر رہے ہیں؟ اگر کوئی معمار کا یہ یہاں کسی فورم پہ تعارف کروا رہا ہے، یہ جی ہماری گلی کی گندی نالی بنانے والا معمار ہے، اس سے کوئی پلازا بنوائے گا، اس سے کوئی مسجد تعمیر کروائے گا کہ اس سے ہم نے کیا کروانا ہے؟ لیکن اگر اس کا تعارف مینار پاکستان سے کروائیں گے تو اس کو کام ملے گا۔ تو تعارف جو ہے وہ عظمت کے حوالے سے کروائیں گے۔ اگر بشریت کے حوالے سے نبی کا تعارف کریں گے تو لوگوں نے نبی کی اطاعت کیوں کرنی ہے؟ آؤ نبی کا تعارف کروانا ہے تو امام الانبیاء کی حیثیت سے کرواؤ، نبی کا تعارف کروانا ہے تو اس انداز سے نہ کرواؤ کہ وہ گلیوں میں گھومتے تھے۔ انگلی کا تعارف کروانا ہے تو اس انداز سے نہ کرواؤ کہ اس انگلی کو پسینہ آ جاتا تھا اور اس انگلی سے روٹی کے ٹکڑے توڑتے تھے۔ اس انداز سے انگلی کا تعارف کرو، یہ اٹھاتے تھے چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے۔
اگر سینے کا تعارف کروانا ہے تو علم نشرہ کے حوالے سے کرواؤ، آنکھ کا تعارف کروانا ہے تو ما زاغ البصر کے حوالے سے تعارف کرواؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ایک انداز۔ تو کہا مالک یوم الدین، وہ رب جو رحمان اور رحیم ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایاک کو مقدم کرنے سے حصر پیدا ہوا، اور حصر کا معنی اگر ہوتا نا نعبد و ایاک، جس طرح کہ عربی میں ضابطہ ہے پہلے فعل آتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں ایاک کا جو مفعول ہے اس کو پہلے لایا گیا، حصر پیدا ہو گیا، ورنہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کا معنی ہوا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ علماء نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ عبادت اپنی کا ذکر بعد میں کیا، پہلے اس کا ذکر کیا۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں عبادت کا مزہ یہ ہے کہ جو عابد ہے وہ عبادت میں اپنے آپ کو بھی بھول جائے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں، وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے۔ یہ ہے مزہ اور یہ ہے لطف عبادت کا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ استعانت بھی اللہ سے چاہتے ہیں اور عبادت بھی ہم اسی کے کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ تہیت کا سجدہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہمارے لیے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا، اور اونٹ جب پاگل ہو جائے تو بڑا نقصان کرتا ہے۔ حضور اس کے ساتھ چل پڑے، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی ساتھ چل پڑے۔ حضور کو جب اونٹ نے دیکھا تو بھاگنے لگا حضور کی سمت، ہم ڈر گئے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن ہم نے پھر منظر اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ اس نے آ کے حضور کے قدموں میں سجدہ کر دیا۔ تو ہم نے عرض کی نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یہ اونٹ ہو کے سجدہ کر رہا ہے، سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیم، تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری شریعت میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے، تو تحیت کے طور پہ بھی اس شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح استعانت، مدد مانگنا، وہ بھی اللہ سے مانگیں گے، پکاریں گے اسے، اسی کے حضور ہم دست طلب دراز کریں گے۔ لیکن اگر انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو بطور وسیلہ بنائیں اور اللہ سے مانگے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں، یہ بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اس کی تعلیم حضور نے خود دی ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں کتب میں روایت۔ حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، آنکھوں سے نابینا تھا، اور عرض کی کہ حضور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں چاہیے، تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں میں صبر نہیں کر سکتا۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، اس نے حضور سے کہا حضور میرے لیے دعا کریں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، عورت ذات ہوں، پردہ اور سطر بھی کھل جاتا، بال کھل جاتے ہیں، تو میرے لیے دعا کریں کہ مجھے مرگی کے دورے نہ پڑیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، ٹھیک ہے مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، لیکن اتنی دعا کر دے جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے۔ تو حضور نے یہ دعا کر دی، اور محدثین شارحین فرماتے ہیں جب وہ گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو اس کے سطر کی حفاظت کرتا تھا۔ اس عورت کو حضور نے کہا کہ اگر تو کہے تو جنت، اور اگر تو کہے تو تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں بیماری ختم۔ اس عورت نے جنت والا وعدہ قبول کر لیا۔ اس سے ابھی کو بھی حضور نے یہی کہا اگر تو صبر کرے جنت، نہیں تو ٹھیک ہے تجھے آنکھیں مل جاتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ اس نے صبر کر لیا، اس نے نہ کیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو جو میری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، اس نے صبر، اس سے ابھی نے نہ کیا، اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ اس کا تو کام بنتا تھا، جنت مل گئی اور آنکھیں بھی تھی، حضور کو دیکھتی بھی تھی، اس بیچارے کی آنکھیں نہیں تھی۔ اس نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے، میں نے تو آپ کو دیکھنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وضو کر 2 نفل پڑھ۔ اس کے بعد حضور نے دعا تجویز کی، اور اس دعا کے لفظ ہیں اللہم انی اسألک بحق نبی کا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ حضور نے اس کو دعا خود تعلیم دی، اور وہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے دعا مانگی،
نوافل پڑھنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم موجود تھے جب واپس پلٹا تو آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی. تو اس لیے استعانت کے یہ خلاف نہیں ہے کہ کسی بزرگ، کسی اللہ والے، کسی نبی کا وسیلہ ڈال دیا جائے، بلکہ اگر حضور کا وسیلہ ڈالا جائے تو کرم اور دوبالا ہوتا ہے. حضرت آدم سے وہ دانہ کھایا گیا تھا، پھر کتنا عرصہ روتے رہے. پھر ایک دن کہا، حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بخاری اور مسلم کی شرط پہ یہ حدیث لکھی ہے، کہا کہ اے اللہ میں اس نبی محمد عربی کے صدقے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری توبہ قبول کر لی، پہلے بتا میرے محمد کو جانتا کیسے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے میں روح پھونکی، میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی، میں نے تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اس لیے میں نے اس کا وسیلہ ڈال لیا، کہا جا تیری خطا سے درگزر فرما لیا. اللہ اکبر. تو یہ ہے جو ہے وسیلے کا تصور، اور یہ استعانت کے خلاف نہیں، یہ اللہ سے استعانت کرنا ہے. ہاں اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو، کسی ولی کو یا کسی نبی کو مستقل بذات مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں اس سے ڈائریکٹ لوں اور یہ اللہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ نہ بھی چاہے تو یہ دے سکتا ہے، تو وہ زندیق کافر دارہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. تو استعانت اس معنی کے اندر جو ہے وہ جائز ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب بات ہے تھوڑی سی لمبی اور میں نے اس کو سمیٹنا بھی ہے. یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، پورا جو قرآن ہے اس کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ ایک دعا ہے. اور دعا مانگنے کا اسلوب کیا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کسی سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے ہیں. ایک تو سادہ کسی سے جا کے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دو کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو مہذب ترین طریقہ کہلاتا ہے، جو کسی کی سخاوت کو اپنی طرف مائل کرنے کا طریقہ ہے. جس سے مانگنا ہے پہلے اس کی تعریف کرو، پھر اس کی نرم دلی کا تذکرہ کرو، پھر اس کے مال و دولت کا ذکر کرو کہ میں کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، پھر اس کے بعد اپنی اس کے ساتھ جو وفاداری کا تعلق ہے اس کو بیان کرو، پھر جھولی پھیلاؤ، پھر جو ہے وہ دینے والا تمہاری جھولی بھر دے گا. یعنی دو طریقے، ایک ڈائریکٹ آپ سے مانگتا ہے اور ایک جو ہے وہ پہلے تعریف کرتا ہے. دوسرا طریقہ، اب یہاں دوسرا طریقہ اپنایا گیا جو مہذب ترین طریقہ ہے. اس سے مانگنا چاہا بندے نے، مانگ آگے رہا ہے جا کے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین، پہلے تعریف کی، پھر رحمتوں کا تذکرہ کیا، الرحمن الرحیم، جس سے مانگ رہا ہوں وہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے. پھر کہا مالک یوم الدین، کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس کے خزانے اتنے ہیں، اس کی حکومت و سلطنت اتنی ہے کہ یہ دنیا تو یہ دنیا رہی، اس دنیا پہ بھی قبضہ اسی کا ہے. پھر اس کے بعد اپنی وفاداری بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استعانت بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں، مانگتے بھی تجھی سے. دیکھو نا، ایک سائل ہے جو لاری اڈے پہ اترا، ایک ایک دکان پہ مانگتا مانگتا آپ کی دکان پہ بھی آ گیا، آپ کے سامنے بھی اس نے ہاتھ پھیلایا، مانگا اس طریقے سے، جو ابا و اجداد سے شروع ہوا، شانیں بیان کرنے لگا، جھولی پھیلا دی. آپ اس کو جو ہے وہ 2 روپے 4 روپے 10 روپے دیں گے یا مٹھی آٹے کی ڈال دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ آدھا شہر مانگ آیا ہے، آدھا جا کے اس نے آگے مانگنا ہے، تو اس کو اس حساب سے دیں گے کہ 10 روپے دے دیں گے. لیکن اگر کوئی سائل ہو جو لاری اڈے سے اتر کے سجی ہوئی دکانیں چھوڑ کے صرف آپ کے پاس آئے اور کہے پیچھے بھی شہر چھوڑ آیا ہوں، آگے بھی شہر پڑا ہوا ہے، لیکن میں نے کسی در پہ نہیں جانا، میں تم ہی سے لینا ہے، تو پھر بتاؤ تم اسے مٹھی آٹے کی دو گے، 10 روپے دو گے یا اس کی ضرورت پوری کرو گے؟ یہاں بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک نہ کسی اور سے مانگتا ہوں نہ کسی اور کے آگے سر ٹیکتا ہوں، میں مانگتا بھی تجھ سے ہوں، پوچھتا بھی تجھے ہوں. اور پھر تعریفیں کر کے مانگتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے، سوال کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. کتنی اہم چیز ہے جس کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھی. جو بندہ طلب کرتا ہے روزانہ، ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے، اپنے رب سے سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے. بعض نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. اگر اس کا یہ ترجمہ ہے تو جس نے نماز کے لیے وضو کیا ہوا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، قبلہ رخ کھڑا ہے، اس نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھا ہے تو نماز کے لیے آیا ہے نا، دیکھا ہے تو رکوع و قیام کر رہا ہے نا، دیکھا ہے تو وضو کیا ہوا ہے نا.
تو یہاں دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، ارات الطریق کے معنی میں نہیں ہے، یہاں اصال الی المطلوب کے معنی میں ہے۔ یہ معنی ہے ہدایت کے، ہدایت کا معنی ارشاد بھی ہے، ارات الطریق دیکھنا۔ آپ سے کسی نے پوچھا میں فلاں جگہ پہ جانا ہے، آپ نے کہا سیدھے ہو جائیں، دائیں ہو جانا، آگے چوک آئے گا تو بائیں مڑ جانا، پھر اس سے بعد سیدھے ہو جانا، پھر گلی آئے گی آگے ایسے ہو جانا، اس طرح آپ نے اس کو، یہ ہے ارات الطریق، اس میں بھٹکنے کا اندیشہ ہے، راستہ گمنے کا اندیشہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، آپ سے کسی نے راستہ پوچھا، آپ نے اس کا بازو پکڑا، جہاں جانا تھا وہاں پہنچا دیا، اس میں بھٹکنے کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ تو بندہ یہ نہیں کہتا مجھے راستہ دکھا دے، کہا مالک دیکھا تو ہے لیکن راستے میں شیطان کھڑا ہے، میری منزل مار لے گا، تو دستے کرم بڑا، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے منزل پہ پہنچا دے۔ یہ ہے مفہوم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جب یہ سوال کیا تو پھر منزل مل گئی، صراط الذین انعمت علیہم، کہا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ میرے انعام یافتہ بندے، اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ خود فرماتا ہے، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین، یہ چار گروہ انعام یافتہ ہیں۔ ان کا راستہ مل گیا تو پھر ہدایت مل گئی، ان کی راہ قدم مل گئی، نقوش پا مل گیا تو پھر ہدایت مل گئی۔ اگر ان کا راستہ نہیں ملا تو پھر ہدایت نہیں ملی۔ لیکن آگے پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کا نہ دکھانا اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان کا راستہ نہ دکھانا، یعنی انعام بھی ہوا ہو غضب بھی نہ ہوا ہو۔ یعنی دنیا کے لوگ دنیا کو انعام سمجھتے ہیں نا، فرعون پہ انعام تو ہوا ہے نا، حکومت ملی، تخت و تاج ملے، کیا کچھ ملا، لیکن ساتھ اللہ کا غضب بھی ہوا ہے، قہر بھی ہوا ہے۔ نمرود پہ، حامان پہ، قارون پہ کرم تو ہوا ہے لیکن ساتھ قہر اور غضب بھی ہوا ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہیں جنہوں تخت و تاج مل جاتا تو وہ کہتے ہیں ہمارے پہ اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ تخت و تاج کیسے ملتے، یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ انعام ہے ایک دنیاوی اعتبار سے لیکن ساتھ قہر و غضب بھی ہے۔ تو کہا مالک ان کا راستہ دکھا جن پہ انعام ہوا ہو لیکن قہر و غضب بھی نہ ہوا ہو۔ کچھ لوگ ہیں انعام ہوا ہے لیکن ساتھ قہر و غضب بھی ہوا ہے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ انعام بھی ہوا ہو، قہر و غضب بھی نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ترمذی نے اپنی سند سے روایت لکھی ہے کہ غیر المغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ نہ یہودیوں کا راستہ دکھا نہ عیسائیوں کا راستہ دکھا، ہمیں اسلام کا راستہ دکھا دے، راستے پہ چلا دے جو اسلام کی راہ ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ مغضوب علیہ سے مراد جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ مشرکین ہیں، اور جو ضالین ہیں وہ منافق ہیں جنہوں نے ہدایت کو دیکھ کے پھر پھسل گئے۔ تو نہ منافقوں کے راستے پہ چلا نہ مشرکوں کے راستے پہ، بلکہ ہمیں اسلام کی راہ پہ چلا دے۔ جب یہ اللہ کے حضور مانگ لیا، یہ مطالبہ کر لیا اور ہر روز مانگ لیا۔ اچھا یہاں ایک اور بات ہے کہ جس چیز کو، جس شخص کو پہلے ہی منزل نصیب ہے، بالخصوص حضور کی ذات ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، حضور تو سیدھی راہ پہ چلے ہیں، لوگوں کو چلا رہے ہیں اور گامزن ہے منزل پہ، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ حضور بھی یہی دعا مانگتے ہیں روز۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا اس راستے پہ استقامت نصیب فرما دے۔ جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ یہ مانگتے ہیں مالک تو نے سیدھا راہ دکھایا ہے، اس راہ پہ چلایا ہے، کرم نوازی کی ہے، منزل دکھائی ہے، منزل پہ پہنچایا ہے، لیکن ہمارا خاتمہ بس اسی راستے پہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھٹک جائیں۔ کیونکہ اتنے لوگ ہیں دنیا کے اوپر جو آخر پہ پہنچے بھٹک گئے۔ امام بخاری نے کتاب الایمان میں روایت درج کی ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور میں نے ہر ایک کو سخت فکر مند خاتمے کے بارے میں پایا۔ ہر بندہ کہتا تھا بس خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو درجہ کمال تک پہنچے ہوتے ہیں آخر خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ بلم بن بورا کی مثال ہمارے سامنے، مستجاب الدعوات ولی تھا بنی اسرائیل کا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مستجاب الدعوات تھا، لیکن پھر بھٹکا بہکا، آخر خراب ہو گیا۔ اسی کے بارے میں قرآن میں ہے مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ زبان لٹک گئی، جس طرح کتا زمین چاٹتا ہے وہ چاٹتا تھا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا، لیکن اپنے خلاف نکل آئی۔ اب تھا مستجاب الدعوات اور زمرہ اولیاء میں اس کا شمار تھا، خود ابلیس دیکھ لے، شیطان دیکھ لے،
معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن کہاں سے گرا اور کہاں پہنچا؟ اب جتنی دیر تک ہم اس پہ لعنت نہیں کر لیتے، تلاوت قرآن کی شروع نہیں کرتے، تھا کس مقام پر، گیا کہاں؟ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ اس لیے روز مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مالک اگر ہمیں سیدھی راہ پہ گامزن کیا ہے تو ہمارے پاؤں پھسلنے نہ پائیں، ہمیں منزل مقصود پہ پہنچا دے۔ حضرت بایزید سے کسی بڑھیا نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں، میرے گدھے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ تو بایزید بستامی روئے، فرمانے لگے بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ خیر بایزید کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا حضرت سنائیے، کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ بڑھیا نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ یہ بات سنیں اور ٹھنڈے ہو کے گھروں کو جائیں۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں جب میں اس کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئیں تو بادشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں کہتے کیا لے کر آئے ہو، شہنشاہ تو فقیروں کو یہی کہتے ہیں کیا لینے آئے ہو؟ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت لینے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی۔ آمین۔ جب یہ صورت مکمل ہوتی تو حضور آمین پکارتے، اس کا معنی ہے اللہ ہماری دعا قبول کر دے، اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور دے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔